بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، البتہ ہم دیتے انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر، البتہ ہم دیتے انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں ضرور چلاتے سیدھے راستے کی طرف، ہم انہیں ضرور چلاتے سیدھے راستے کی طرف۔ ماقبل میں بات یہ چل رہی تھی نا کہ منافقین کو دعوت دی گئی ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پہ راضی رہو، اور کہا جو حضور کے فیصلے پہ راضی نہیں گویا کہ وہ مومن ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تمہیں اتنا سخت حکم نہیں دیا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا تم اپنے آپ کو گھروں سے نکال دو۔ بنی اسرائیل کو اس طرح کے حکم سخت دیے گئے تو تمہارے لیے تو بڑی نرمی رہی، اگر تمہیں اس طرح کے حکم دے دیے جاتے تو تم میں سے کوئی بھی اس کو پورا نہ کرتا مگر بہت تھوڑے لوگ۔ پھر فرمایا کہ آپ ان کو نصیحت کرو، شاید ہو سکتا ہے نصیحت جو ہے وہ ان کے لیے بہتر ہو اور انہیں ثابت قدم رکھنے والی ہو ان کے ایمان پر، یعنی نصیحت پر عمل کریں گے تو یہ لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، اور جب ثابت قدم ہوں گے تو وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، البتہ ہم پھر انہیں دیں گے اپنی طرف سے بہت بڑا اجر، اور جب یہ ثابت قدم ہوں گے تو ہم ان کی رہنمائی کر دیں گے سیدھے راستے کی طرف۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، بشارت، اور جو اطاعت کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، پس یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اب اللہ نے انعام کس پر کیا ہے؟ من بیانیہ ہے، نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور بہتر ہے ان کے لیے ساتھی ہونے کے لحاظ سے، اور یہ بہتر ہے ان کے لیے ساتھی ہونے کے لحاظ سے کہ یہ جنت میں ان کو یہ ساتھی ملیں گے، اس اعتبار سے یہ ان کے لیے بہتر ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو پس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس پر اللہ نے انعام کیا۔ تو یہاں پر مع الذین کے نیچے لکھیں فی الجنت صحبتاً لا رتبتاً، فی الجنت صحبتاً لا رتبتاً، کہ ان کے ساتھ جنت میں ان کو صحبت ملے گی، مرتبے میں ان کے برابر نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں نبی بن جائیں گے، صدیق بن جائیں گے، بلکہ نبیوں اور صدیقین کی ان کو صحبت ملے گی۔ اب دیکھیں یہاں پر انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلا طبقہ کون ہے؟ نبی ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت کی تشریح ہے۔ سورہ فاتحہ میں فرمایا تھا نا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام فرمایا۔ اب اللہ نے انعام کس پہ کیا؟ تو ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، اللہ نے اس آیت میں تشریح کر دی کہ میں نے انعام کیا ہے 4 طبقات پر، نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ تو ان میں سب سے پہلی جماعت نبی ہیں۔ تو نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی وہ ہوتا ہے محبت وحی، جس پر وحی نازل ہوتی ہے، جسے اللہ اپنا پیغمبر بنا کر لوگوں کی طرف بھیجتا ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی۔ دوسرا درجہ ہے صدیق۔ صدیق کیا ہوتا ہے؟ جو نبی کی بات کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، گویا اس پر نبی کا عکس ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق تھے، ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تصدیق کی، ایمان لانے والوں میں بھی سب سے پہلے تصدیق کی، واقع معراج کی بھی سب سے پہلے تصدیق کی، اور ہر موقع پر سب سے آگے بڑھ کر انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ تبوک کے موقع پر سارے گھر کا ساز و سامان بھی وہ لے کر آئے ہیں۔ اور تیسرا درجہ ہوتا ہے شہید۔ شہید وہ ہوتا ہے کہ جو اس نبی کے دین کی آبیاری کے لیے قربانی دیتا ہے۔ نبی جو شریعت لے کر آیا، اس شریعت کے لیے اور اس شریعت کو پھیلانے کے لیے جو قربانی دیتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ اور صالح وہ ہوتا ہے کہ نبی جو پیغام اور شریعت لے کر آیا وہ زندگی بھر اس پر چلتا ہے،
زندگی بھر وہ نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے، اوامر پہ چلتا ہے، نواہی سے بچتا ہے، وہ صالح ہے۔ یہاں دیکھیں نبی کے بعد کس کا تذکرہ ہے؟ صدیق کا۔ تو اس آیت سے اشارتاً خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت ثابت ہو رہی ہے۔ خلافت ثابت ہو رہی ہے کہ نبی کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ صدیق ہوگا۔ اور صدیق کون؟ یعنی ابو بکر صدیق ہیں۔ اور صدیقین کے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ شہید۔ اور یہ تینوں شہید تھے۔ حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، حضرت علی بھی شہید ہوئے۔ تو پہلے نبی، پھر صدیق، اور صدیق کے بعد شہید، شہید کے بعد صالحین۔ اب صالحین ان کے بعد خلافتی حضرت حسن کی 6 مہینے، پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی تقریباً 19 سال، اور پھر آگے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ آئے نیک صالح۔ تو گویا ترتیب یہ ہے۔ تو بہرحال یہ اشارتاً ثبوت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنت میں ان کو صحبت ملے گی نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، رفیقہ یہ تمیز ہے، یہ ابہام کو دور کر رہا ہے کہ نہایت بہتر ہے ان کے لیے ساتھی ہونے کے لحاظ سے۔ یعنی سب سے بہترین ساتھی یہی 4 قسموں والے ہیں کہ نبی ساتھی ہو یا صدیق ہو یا شہید یا صالح، ان سے بہتر کوئی دوست اور کوئی ساتھی نہیں ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، اور یہ فضیلت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ جسے چاہے یہ فضیلت دے دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی ہے اللہ جاننے والا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کون نبی صدیق ہے، کون شہید صالح ہے، اور کس کو ان کی صحبت ملنی چاہیے، کون ایسا آدمی ہے جن کو ان 4 کی صحبت ملنی چاہیے۔ تو اللہ کو سب کے بارے میں علم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے منافق کون ہے، پکا مسلمان کون ہے۔ جو کھرا مسلمان ہوگا اللہ اس کو جنت میں ان لوگوں کی صحبت دے گا۔ تو صحبت سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ نبی صدیق بن جائے گا۔ دیکھیں اب بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوں اور کوئی ان کے پیچھے نشست میں بیٹھا ہوا ہو یا اسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہو، تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بڑے بڑے علماء کی مجلس میں وہ بیٹھا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بڑا عالم بن گیا، ان کے درجے کو پہنچ گیا، لیکن یہ عزت کی بات ہے کہ اس مجلس میں اس کو یہ رفاقت نصیب ہو گئی۔ تو اللہ رفاقت دنیا کی مجلسوں میں نہیں دے گا، جنت میں دے گا۔ علماء کی نہیں دے گا، نبیوں اور صدیقین کی دے گا۔ یہ بہت بڑے اعزاز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا حکم سلطانی، مسلح ہو کر کفار سے جہاد کرو۔ مسلح ہو کر کفار سے جہاد کرو، یعنی ہتھیار لو اور کفار سے لڑنے کے لیے تیار رہو۔ دیکھیں ابتدا میں مکی زندگی میں تو حکم تھا کہ ہتھیاروں سے لڑنے سے منع کیا گیا، اور حکم تھا کہ صوم و صلاۃ کی پابندی کرو۔ لیکن اب مدینہ میں حکم آیا جہاد کا۔ اب یہ منافق پیچھے پیچھے ہٹتے تھے۔ اسی طرح بعض کچے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو وہ لوگ بھی ذرا اس سے پیچھے ہٹتے، کتراتے کہ جہاد میں جائیں گے، مارے جائیں گے۔ تو اب ان آیات میں حکم یہ آ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم بچاؤ کا سامان اختیار کرو، یعنی ہتھیار لے لو، ہتھیار لو، مسلح رہو، تاکہ دشمن جب بھی حملہ کرے تو تم اپنا دفاع کر سکو۔ اگر تم مارے گئے تو تم شہید ہو۔ تو اصل زندگی آخرت کی ہے، آگے آئے گا دنیا کی جو زندگی ہے مختصر ہے، اور یہ ایک متاع ہے، اس کی طرف مت آگے بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو تم لے لو اپنے بچاؤ کا سامان، اپنے بچاؤ کا سامان۔ فانفروا، اور تم نکلو، ثباتن، گرو گرو، گرو گرو، جماعت جماعت۔ ثبات کہتے ہیں اصل میں چھوٹی جماعت کو۔ ثبات یہ صبتن کی جمع ہے، چھوٹی جماعت، چھوٹا گروہ۔ او انفروا جمیعا، یا تم نکلو اکٹھے ہو کر، نکلو اکٹھے ہو کر۔ تو اے ایمان والو تم لے لو اپنے بچاؤ کا سامان، بریکٹ میں لکھیں ہتھیار۔ بچاؤ کا سامان کیا ہے؟ بلہ یا ہاکی یا گیند یا موبائل نہیں، کیا سامان ہے؟ ہتھیار۔ تو ہتھیار مسلمانوں کے بچاؤ کا سامان تھا۔ اللہ فرما رہے اس کو لو اپنے ہاتھ میں،
تو ہم نے ہتھیار کو چھوڑ دیا اور بلّہ اٹھا لیا۔ اس وقت سے لے کر اس لیے آج تک مسلمان پریشان ہیں۔ دیکھیں اسرائیل کی کوئی کرکٹ کی ٹیم نہیں ہے، کوئی ہاکی کی ٹیم نہیں ہے اسرائیل کی، امریکہ کی کوئی ٹیم نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اسرائیل کا بچہ اس وقت بارود بنا رہا ہے، ان کے دلوں میں انہوں نے مسلمانوں کی عداوت اور نفرت ڈال کر ان کو تیار کر رہے ہیں، اور مسلمان ان گیموں میں، کرکٹ میں، ویڈیو گیم میں، دوسرے گیموں میں لگ گئے۔ جو اصل چیز تھی قرآن و سنت دور ہو گئے، اور جو ہتھیار مسلمان کی دفاع کا ذریعہ تھا اسے ترک کر دیا۔ تو انگریز نے کیسی کوشش کی کہ اس نے یہ مہم چلا دی، جو ہتھیار رکھے گا وہ دہشت گرد ہے، جو دوسروں کو مارے وہ دہشت گرد نہیں۔ ساری زندگی محنت کر کے جمع پونجی جمع کرے، دوسرا آئے اور بولے دو، نہیں تو ادھر گولی مار دے۔ تو چور کو ہتھیار دے دیے اور دفاع کرنے والے کو کہا تو اپنا دفاع نہیں کر ورنہ تو دہشت گرد ہوگا۔ تو چور اور ڈاکو کے ہاتھ میں دے دیے، اور مسلمان جو اپنی عزت جان مال آبرو کی حفاظت کر رہا تھا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہی بات جو میں نے کہا شیخ سعدی والی، کتوں کو چھوڑ دیا اور پتھروں کو باندھ دیا۔ تو یہ ہتھیار دہشت گردی کی علامت نہیں ہے، ہتھیار سنت ہے۔ حضور اپنے ساتھ ہتھیار رکھتے تھے، نماز کے دوران آپ کی تلوار آپ کے گلے میں ہوتی، اور جب آپ نماز پڑھنے لگتے تلوار نیچے رکھتے۔ صحابہ کے ہتھیار ان کے ساتھ تھے۔ جب دشمن کو پتہ ہوگا ان کے پاس ہتھیار ہے تو کبھی بھی حملے کے لیے نہیں بڑھے۔ جب چور کو پتہ ہوگا میرے پاس ٹی ہے، اس کے بعد رائفل ہے، آئے گا؟ اس کو پتہ ہے میرے پاس 6 گولیاں، اس کے بعد 32 بور ہے، کہ میں تو 2 ماروں گا وہ 32 خالی کر دے گا، تو وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ تو اے ایمان والو، تم لے لو اپنے بچاؤ کا سامان، لیکن چونکہ اب ملک کے اندر جو قانون ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ آدمی لائسنس بنا دے اور اس کا لائسنس بنا کر اپنے پاس ہو سکے رکھتا ہے، تو دفاع کرنا یا یہ رکھنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اب کوئی بولے جی میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، توکل اللہ پر ضرور ہے، لیکن اسباب اختیار کر کے، اسباب اختیار کر کے ہونا چاہیے کہ جو مضبوط علماء ہوں ان کو علماء ہی محافظ دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کے محافظ نہیں ہوتے، اچھے علماء دنیا سے چلے جاتے ہیں اور کوئی بھی دشمن آتا ہے نشانہ بنا دیتا ہے۔ بعد میں ہم لوگ پھر بڑی بڑی کانفرنسیں کرتے ہیں، ان کے نمبر چھاپتے ہیں، حضرت ایسے تھے ایسے تھے، اور دنیا میں کوئی حضرت کو مصافحہ بھی نہیں کرتا۔ دنیا سے جانے کے بعد وہ حضرت ہو جاتا ہے۔ قدردانی نہیں ہے ہمارے ہاں، غیروں کے ہاں قدردانی ہے۔ اس لیے رافضیوں کے ہاں کوئی چھوٹا سا ہوتا ہے وہ لوگ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، جانی مالی محافظ سیکورٹی دولت پیسہ ہر چیز دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں قدردانی کی کمی ہے، اس وجہ سے جید جتنے علماء ہوتے ہیں ہر سال 20 علماء نشانہ بن جاتے ہیں، اور آج تک کسی عالم کے قاتل بھی پکڑے نہیں گئے۔ تو اے ایمان والو، تم ہتھیار اختیار کرو، تو معلوم ہوا ہتھیار لے لینا، یہ تو قرآن کا حکم ہے بچاؤ کا سامان۔ فنفرو، نکلو، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر اور بڑی بڑی جماعت بنا کر اللہ کے راستے میں نکلو۔ یہاں نکلو لوٹا اٹھا کر، بسترا اٹھا کر، وہ مراد نہیں ہے، مراد جہاد ہے۔ کس کے لیے نکلو؟ جہاد کے لیے نکلو، ہتھیار لے کر ہاتھ میں۔ خذو حذرکم، بچاؤ کا سامان، تو بچاؤ کا سامان جہاد ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، یقیناً تم میں سے بعض ایسے ہیں جو یقیناً دیر کرتے ہیں نکلنے میں۔ لَيُبَطِّئَنَّ، جو یقیناً دیر کرتے ہیں نکلنے میں، نکلنے میں دیر کرتے ہیں۔ بریکٹ میں منافقین، یہ منافق لوگ وہ تھے جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی نکلو جہاد کے لیے، تو دیکھیں 2 تاکیدیں، لام بھی تاکید اور نون بھی تاکید ثقیلہ، یہ ضرور دیر کرتے ہیں۔ آ کر حضرت کے سامنے بہانے کرتے ہیں، حضرت گھر میں بیماری ہے، پریشان ہے، اور فصلیں پکنے والی ہیں، گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، تو اس طرح کے ہیلے بہانے، جیسے سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بہانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا یہ لوگ فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ اب یہ لوگ کہتے تھے یقولون ان بیوتنا عورہ، حضرت ہمارے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ قرآن نے کہا وما ہی بعورہ، کوئی دروازے کھلے نہیں، کوئی ان کو تکلیف نہیں۔ ان یریدون الا فرارا، یہ تو صرف میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں، بھاگنے کے لیے سارے ہیلے اختیار کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی جھوٹی قسمیں ہوتی تھیں۔ تو یہاں بھی قرآن نے یہ فرمایا کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو یقیناً دیر کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر پہنچ جائے تمہیں کوئی مصیبت،
بریکٹ میں لکھیں شکست وغیرہ، شکست پہنچ جائے، تکلیف ہو جائے تو کہتے ہیں قال قد انعم اللہ علیہ، یقیناً اللہ نے انعام کیا میرے اوپر، انعام کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں نہیں تھا تمہارے ساتھ حاضر، میں تمہارے ساتھ حاضر نہیں تھا، اللہ نے میرے اوپر انعام کیا، ورنہ مجھے بھی شکست ہوتی، نقصان ہوتا، زخم لگتے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر پہنچ جائے تمہیں اللہ کی طرف سے فضل، بریکٹ میں فتح یا مال غنیمت، فتح یا مال غنیمت تمہیں مل جائے، معلوم ہوا فتح ملنا اللہ کا فضل ہے، غنیمت ملنا اللہ کا فضل ہے۔ انسان یہ نہ کہے میں بہادری سے لڑا، میں دلیری سے لڑا تو فتح ہو گئی، اور تجھے بہادری کس نے دی؟ تیرے ہاتھوں میں طاقت کس نے ڈالی؟ اللہ نے، اور تجھے شجاعت سے نوازا اللہ نے، اس لیے بہادری شجاعت اللہ کی طرف سے۔ تو اگر پہنچ جائے تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے فضل، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور بے ضرور کہیں گے، یہ قول ہے، مقولہ آگے ہے، مقولہ کون سا؟ یہ والا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اس کے نیچے لکھے مقولہ۔ مقولہ کیا ہے؟ کاش کہ میں ہوتا تمہارے ساتھ تو میں بھی کامیاب ہو جاتا بڑی کامیابی، میں بھی کامیاب ہو جاتا بڑی کامیابی۔ تو بڑی کامیابی کیا؟ مال غنیمت۔ تو مال غنیمت ملنے کو منافق کیا سمجھتا ہے؟ بڑی کامیابی۔ حالانکہ بڑی کامیابی تو قرآن کریم میں یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، یہ بڑی کامیابی ہے، اور یہ پیسے اور دولت کو کامیابی سمجھتے۔ تو آج بھی جو منافق ہوتے ہیں وہ دنیا اور پیسے کو، دولت کو سمجھتے ہیں بڑا کامیاب ہے، اس کو بڑی تنخواہ مل گئی، باہر کا ویزا مل گیا، کہتے ہیں کامیاب ہو گیا۔ درمیان میں کأن لم تکن بینکم وبینہ مودہ، گویا کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہیں ہے، گویا کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان میں کوئی دوستی نہیں ہے۔ یعنی اگر تمہیں فتح ہو جائے تو فوراً کہتے ہیں کہ اگر کاش ہم بھی ہوتے، ہمیں کامیابی مل جاتی، گویا ان کے اور آپ کے درمیان میں کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی انہیں کسی تعلق کا لحاظ نہیں ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، انہیں اگر لحاظ ہے تو صرف کس کا؟ دولت اور پیسے کا، غنیمت کا۔ غنیمت مل جائے تو کہتے ہیں کاش ہم بھی ساتھ ہوتے، مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ فتح ہو جائے تو انہیں خوشی نہیں ہوتی، انہیں حسد ہوتا ہے، گویا ان کی آپ کے ساتھ کوئی دوستی نہیں، انہیں حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے کہ ان کو کیوں فتح مل گئی، حالانکہ ان کی آپ کے ساتھ اگر تعلق اور دوستی ہوتا ہے تو یہ آپ کی فتح پر خوش ہوتے، لیکن یہ فتح پہ خوش نہیں ہو رہے، گویا ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، ترغیب الی القتال، پس چاہیے کہ آپ لڑیں اللہ کے راستے میں، الذین یشرون الحیات الدنیا، ان لوگوں کے ساتھ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس جو لڑے گا اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، قتل کیا جائے گا یا غالب ہو جائے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم دیں گے انہیں بہت بڑا اجر، ہم دیں گے انہیں بہت بڑا اجر۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں تو گویا کہ وہ بیچ رہے ہیں اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، اور آخرت کی زندگی انہیں چاہیے ایمان والوں کو، دنیا کی زندگی مال اور دولت نہیں چاہیے۔ اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا یا تو وہ شہید کر دیا جائے گا یا وہ غالب ہوگا، دو صورتیں، یا شہید ہوگا یا غالب ہوگا، فاتح ہوگا، غازی بن کر لوٹے گا، تو ہم انہیں اجر دیں گے بہت بڑا اجر۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تیسرا حکم سلطانی، ضعیف مسلمانوں کو کفار کے قبضے سے چھڑاؤ۔ تیسرا حکم سلطانی، ضعیف مسلمانوں کو کفار کے قبضے سے چھڑاؤ، یعنی یہاں پر جہاد کا حکم دیا گیا، اور دو وجہ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑو تاکہ دین غالب ہو جائے، دوسری وجہ اس لیے لڑو کہ مکہ کے اندر جو مسلمان قید ہیں، جو عورتیں پریشان ہیں، جو کمزور مسلمان ان کا ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، تو تم لڑو تاکہ ان مسلمانوں کو ان کے ظلم سے نجات ملے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
اور کیا وجہ ہے کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں؟ والمستضعفین من الرجال والنساء، ان لوگوں کی خاطر جو کمزور ہیں، ان لوگوں کی خاطر جو کمزور ہیں، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے۔ کیا ہوا کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں؟ ان لوگوں کی خاطر، والمستضعفین جو کمزور ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، الذین یقولون، جو کمزور ہونے کے باوجود یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں نکال دے اس بستی سے کہ اس کے باشندے ظالم ہیں، اہلها اس کے باشندے ظالم ہیں، یا اللہ ہمیں اس نکال سے اس بستی سے، وجعل لنا من لدنک ولیا، اور اے اللہ تو بنا دے ہمارے لیے کوئی حمایتی، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور بنا دے تو ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار، اپنی طرف سے کوئی مددگار۔ اس کے نیچے لکھیں یمنع المشرکین عنا، یمنع المشرکین عنا، جو مشرکین کو ہم سے روکے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تم جہاد کیوں نہیں کرتے کہ تم ان کمزور لوگوں کو دشمنوں کے ظلم سے بچاؤ، وہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور وہ یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس بستی کے لوگوں سے ہمیں نکال دے کہ یہاں کے باشندے ظالم ہیں۔ اب یہ بستی کون ہے؟ یا تو یہ اشارہ اس طرف ہے مکہ کے اندر، چونکہ ظلم و ستم ان پہ بہت زیادہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال، کہ یہاں کے باشندے مشرکین مکہ، انہوں نے ہم پر بہت ظلم و ستم کیا ہے، اور اے اللہ تو ہمارا کوئی حمایتی پیدا کر دے۔ تو اب وہ حمایتی یہی ایمان والے، کہ ایمان والو تم ان کے حمایتی ہو، اٹھو ان کا دفاع کرو، اور اے اللہ تو پیدا کر دے ہمارے لیے کوئی مددگار۔ تو وہ مددگار کیا کرے گا؟ یمنع المشرکین عنا، وہ مشرکین کو ہم سے دور کرے گا۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، مومنین کا نصب العین، مومنین کا نصب العین یہ ہے کہ وہ ایمان والے وہ ہیں جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، ایمان والے اللہ کے راستے میں جہاد میں لڑتے ہیں۔ والذین کفروا، کفار کا نصب العین، اور کفار وہ ہیں جو لڑتے ہیں فی سبیل الطاغوت، طاغوت شیطان کے راستے میں، وہ لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس تم لڑو شیطان کے دوستوں سے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی جو چال ہے وہ بڑی کمزور ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم لڑو ان سے جو شیطان کے دوست ہیں۔ اب شیطان کے دوست کون ہیں؟ یہ کفار، یہ کفار ہیں، مشرکین مکہ ہیں یا یہود و نصارہ، کہ یہ شیطان کے جو دوست ہیں ان سے لڑو، اس لیے کہ شیطان کا دوست کمزور ہے اور رحمان کا دوست طاقتور ہے۔ دیکھیں باطل ہمیشہ کمزور ہوتا ہے اور مومن ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے، اسی لیے ان الباطل کان زہوقا، جیسے یہ حق آتا ہے تو باطل دب جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے مومن کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور مومن کا رب طاقتور ہے، اس لیے اللہ ہر موقع پر مدد کرتا ہے، اور کافر خود بھی بزدل کمزور، جسے پکارنے والا وہ بھی کمزور۔ تو ضعف الطالب والمطلوب۔ الم تر الی الذین قیل لهم، ترغیب الی الجہاد، اور لطف آمیز شکایات برائے مومنین، لطف آمیز شکایات برائے مومنین۔ دیکھیں ان آیات میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، اور جو کچے ایمان والے تھے جو ابھی ایمان لے کر آئے، ان سے اللہ رب العزت نے شکایات کی ہیں۔ یعنی شکایت یہ کی کہ پہلے تم لوگ خود کہتے تھے کہ کب حکم آئے گا کہ ہم لڑیں، اور اب حکم آ گیا لڑنے کا، اور اب تم پیچھے ہٹ رہے ہو، لڑنے میں تاخیر کر رہے ہو۔ اسی طرح بعض کچے ایمان والے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ کاش کے حکم اور بھی مؤخر ہوتا، یعنی جہاد کا حکم ابھی نہ آتا بلکہ بعد میں آتا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیا تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو؟ دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، آخرت کے لیے کوشش کرو جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اور آگے حکم دیا تم جتنا بھی زندہ رہو، آخر موت تو آنی ہے،
ایسا نہیں کہ جہاد میں مرو گے ویسے نہیں مرو گے، تم جہاں کہیں بھی وہ موت آئے گی، پہاڑ کے اندر ہو تب بھی موت آئے گی، لہٰذا تم جہاد میں شرکت کرو۔ تو الم تر الی الذین قیل لہم، ترغیب الی الجہاد اور لطف آمیز شکایات برائے مومنین۔ الم تر، کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو، قیل لہم، جن سے کہا گیا کفوا ایدیکم، کہ تم روکے رکھو اپنے ہاتھ، روکے رکھو اپنے ہاتھ، نیچے بریکٹ میں مکہ میں، دیکھیں مکی زندگی میں حکم تھا اپنے ہاتھوں کو روکو، جہاد نہ کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وہاں حکم تھا امر مصلح کو اختیار کرو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب فرض کر دیا گیا ان کے اوپر جہاد، بریکٹ میں مدینہ میں، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو پس ایک جماعت ان میں سے، یخشون الناس، کہ وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے، کخشیت اللہ، اس طرح جیسے کہ ڈرنا چاہیے اللہ سے، وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے جس طرح کہ ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ اس کے نیچے لکھیں یہ خوف طبعی تھا لہٰذا گناہ نہیں ہوگا، یہ خوف طبعی تھا لہٰذا گناہ نہیں ہوگا، یعنی خوف طبعی تھا تو طبعی جو خوف ہوتا ہے اس پر گناہ نہیں ہے، یعنی ان کے دلوں میں طبعی طور پر یہ خوف آ گیا کہ اگر ہم جہاد میں جائیں گے تو مارے جائیں گے، تو اللہ نے کہا یہ خوف کیوں تمہارے دلوں میں آیا؟ او اشد خشیہ، یا یہ لوگ اس سے بھی زیادہ ڈرتے۔ وقالوا ربنا، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، کیوں تو نے فرض کیا ہمارے اوپر جہاد، کیوں تو نے فرض کیا ہمارے اوپر جہاد، لولا اخرتنا، کیوں نہیں تو نے ہمیں مہلت دی، الی اجل قریب، ایک قریب کی مدت تک۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، کیوں تو نے فرض کیا ہم پر جہاد، نیچے بریکٹ میں لکھیں یہ تمنا تھی نہ کہ اعتراض، یہ تمنا تھی نہ کہ اعتراض، یعنی یہ ان کے دل میں تمنا ہوئی کہ کاش اور بھی جہاد کا حکم مؤخر ہو جاتا، اور کیوں نہ تو نے تاخیر کی، ہمیں مہلت دی ایک قریب کی مدت تک۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان تو تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر دھاگا برابر بھی، دھاگے برابر، ذرہ برابر، ذرہ برابر بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ اس آیت میں یہ لطف آمیز شکایات ہیں ان ایمان والوں سے جو ذرا کمزور تھے، ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ جہاد ذرا مؤخر ہو جاتا اور ابھی جہاد کا حکم نہ آتا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم دنیا کے پیچھے جا رہے ہو، اور دنیا کی زندگی تو قلیل ہے۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، تو موت تمہیں پالے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم ہو مضبوط قلعوں میں، اگرچہ تم ہو مضبوط قلعوں میں، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، شکوہ منافقین، اگر پہنچ جائے انہیں، منافقین کو پہنچ جائے، حسنتن کوئی بھلائی، نیچے لکھیں فتح وغیرہ، اگر فتح ان کو پہنچ جائے، یقولوا هذه من عند اللہ، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچ جائے ان کو کوئی برائی، بریکٹ میں شکست، یقولوا هذه من عندک، تو یہ کہتے ہیں یہ تیری بے تدبیری کے سبب سے ہے، یہ تیری وجہ سے، یعنی تیری بے تدبیری کے سبب سے ہے، یعنی معاذ اللہ منافقین میں یہ بات ہے، کوئی اگر فتح وغیرہ ہو جائے کہتے ہیں اللہ نے ہمیں فتح دے دی، اور اگر شکست ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ خطاب کر کے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل کل من عند اللہ، جواب شکوہ اجمالی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یعنی پیغمبر کو تم نہ کہو، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہا ہے، پیغمبر کی طرف سے نہیں، یہ سب کچھ فتح اور شکست
اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، سبب حقیقی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ فما لہؤلاء القوم، پس ان لوگوں کو کیا ہوا، نیچے لکھے قوم کے نیچے منافقین، ان منافقین کو کیا ہوا، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ لوگ نہیں قریب ہوتے بات سمجھنے کے قریب نہیں ہوتے، یعنی یہ لوگ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ لوگ بات سمجھتے نہیں، فرمایا بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہوتے۔ سمجھنا تو دور کی بات، یہ سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہوتے، یعنی یہ کوشش کریں تاکہ بات کو سمجھ لیں، یہ لوگ بات سمجھنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، تدبیر نہیں اختیار کرتے۔ ما اصابک من حسنۃ، اب یہ ہے تفصیل اجمال سابق، تو یہ اس شکوے کا تفصیلی جواب ہے۔ پہلا جواب تو تھا کہ شکست اور فتح اللہ کی طرف سے ہے، سبب حقیقی اللہ ہے، اور آگے دوسرا جواب آ رہا ہے تفصیلی کہ تمہیں جو بھی تکلیف اور شکست پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، شکست معاذ اللہ حضور کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ ما اصابک، اس کے نیچے لکھے ایھا الانسان، ما اصابک ایھا الانسان، اور جو تجھے پہنچے اے انسان، یا حضور کو خطاب نہیں ہے ما اصابک جو آپ کو پہنچے، بلکہ مطلق انسانیت کو خطاب ہے۔ اے انسان جو بھی تجھے پہنچے، من حسنۃ کوئی بلائی خوشی، فمن اللہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ اور جو بھی تجھے پہنچے کوئی برائی کوئی بدحالی، حسنۃ کے نیچے خوشحالی، کوئی بھی تجھے خوشحالی پہنچے اللہ کی طرف سے، کوئی بدحالی پہنچے، وما اصابک کے نیچے بھی ایھا الانسان، اے انسان تجھے کوئی بھی بدحالی پہنچے، فمن نفسک تو یہ تیرے اپنی طرف سے ہے، بریکٹ میں تیرے ہی اعمال بد کا نتیجہ ہے، تیرے ہی اعمال بد کا نتیجہ ہے، یعنی تیرے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، منافق فتح کو کہتے اللہ کی طرف سے، شکست کہتے معاذ اللہ حضور کی وجہ سے۔ اللہ نے دو جواب دیے، پہلے اجمالی جواب یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، تفصیلی جواب کہ جو نیکی مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو تمہیں برائی شکست ہوتی ہے وہ تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، تسلی رسول، ہم نے آپ کو بھیجا ہے لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور کافی ہے اللہ تیرے لیے گواہ، اللہ تیرے لیے گواہ کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، وجوب اطاعت، پس جو اطاعت کرے گا رسول کی، فقط اطاع اللہ، یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ دیکھیں یہاں پر قد بھی تاکید ہے، اطاع ماضی کا صیغہ بھی تاکید ہے، اور قد اگر ماضی پر داخل ہو تو یقین کا فائدہ دیتا ہے، یقیناً رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ ومن تولا، پس جو روگردانی کرے، اعراض کرے، جو روگردانی اور اعراض کرے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان کے اوپر نگہبان۔ آپ نگہبان نہیں ہو کہ وہ نہیں ایمان لا رہے، آپ کے ساتھ غزوات میں شرکت نہیں کر رہے تو نہ کریں، ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے، آپ ان پر نگہبان نہیں، آپ کا کام ہے اپنی بات کو پہنچانا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، شکوہ منافقین، اور یہ منافق کہتے ہیں طاعتن سے پہلے ہے امرنا، امرنا طاعتن، یہ منافق کہتے ہیں ہمارا کام تو فرما برداری ہے، ہمارا کام تو فرما برداری ہے۔ یعنی حضور کے پاس، صحابہ کے پاس آتے تو یہ منافق چاپلوس ہیں، یہ کہتے ہیں حضرت ہم تو بڑے فرما بردار ہیں، آپ کا اشارہ ہوگا ہم جان دیں گے، آپ کی پلکوں کا اشارہ ہوگا ہم اپنا خون نچھاور کریں گے۔ تو امرنا طاعت، حضرت ہمارا کام تو آپ کی اطاعت ہے۔ لیکن فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب یہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، آپ کی مجلس سے، آپ کے پاس سے بریکٹ میں آپ کی مجلس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ایک گروہ
تو ایک گروہ رات کو مشورہ کرتا ہے، بیتا کہتے ہیں رات گزارنا، تو یہ مشورہ کرتی تھی ایک جماعت ان میں سے، غیر الذی تقول، اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں، حضور جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے، رات کو چھپ کر مجلسوں میں جا کر مشورے کرتے، جیسے انہوں نے مسجد زرار بنائی تھی، تو حضور کو تو کہتے ہیں کہ ہم نے بنائی ہے تاکہ ہم نماز پڑھیں، عبادت کریں، اور مقصد تھا مشورے کے لیے ایک جو ہے نا وہ میٹنگ کے لیے ایک جگہ بنائی تھی، تو اب یہ لوگ وہاں جمع ہوتے مشورہ کرتے، اس کے علاوہ جو حضور نے کہا ہے، یہ نہیں کہ حضور کی بات کیسے مانیں، کس طرح ہم فرما برداری کریں، بلکہ الٹ حضور نے جو کہا ہے کس طرح اس کا الٹ کریں، کیسے مسلمانوں کو نقصان پہنچے اور کفار کو فائدہ پہنچے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھتا ہے جو یہ رات کو مشورے کرتے ہیں، جو یہ رات کو مشورے کرتے ہیں۔ یبیتون اصل معنی تو ہوتا ہے رات گزارنا، کنایا مشورے میں پوری پوری رات یہ لوگ کس میں گزار دیتے، مشوروں میں۔ دیکھیں باطل مشورے بہت کرتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا۔ باطل کیا کرتا ہے؟ مشورے، میٹنگ ہو رہی ہے بھائی، ادھر میٹنگ ہو رہی ہے، ادھر میٹنگ ہو رہی ہے، میٹنگیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ مدارس جہاں یہ سلسلہ ہوتا ہے، بھائی میٹنگ ہو رہی ہے، جماعتیں ہیں نا، آج صبحی میٹنگ، آج فلانی میٹنگ، فلانی میٹنگ، کرنا کچھ نہیں ہے، بس کھانے پینے کے لیے جمع ہونا، ادھر کھایا ادھر کھایا ادھر کھایا، حضرت آئے، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ مشورے نہیں کرتے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھتا ہے جو یہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، جس میں یہ رات گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، دستور عمل یہ کہ اعراض کرو ان سے، جو مشورے کرتے ہیں کرنے دو، کیوں؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہیں اللہ تمہارے لیے کارساز۔ یہ جتنے مشورے کریں یہ سارا باطل ایک تنکا ہے، اور اللہ کی بادشاہت سلطنت کے مقابلے میں، سمندر کی موجوں کے مقابلے میں تنکے کی کوئی حیثیت نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، علاج مرض و صداقت قرآن۔ اب یہ جو باطل ہیں اس کے مرض کا علاج کیا ہے، اور قرآن کی صداقت کہ قرآن کریم میں غور و فکر کریں، قرآن پر عمل کریں۔ جو بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، اللہ اس کو طاقتور بنا دیتا ہے، اور اس کے باطل شبہات دور ہو جاتے ہیں، ایمان اس کا راسخ ہوتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن ہوتا غیر اللہ کی طرف سے، کانا کے نیچے قرآن، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ پاتے اس میں بہت زیادہ اختلاف، اس میں یہ بہت زیادہ اختلاف پاتے ہیں۔ دیکھیں قرآن اللہ کی کتاب ہے نا، اس لیے اس میں اختلاف نہیں۔ اگر کہیں ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ ظاہری تعارض ہوتا ہے، ہمارا علم ناقص ہے، ہمیں شان نزول کا پتہ نہیں ہوتا، کون سی آیت پہلے نازل ہوئی، کون سی بعد میں نازل ہوئی، یہ کس موقع کا حکم ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم سمجھتے ہیں تعارض ہے، حقیقت میں اللہ کے قرآن میں کوئی تعارض نہیں۔ نمبر 2، دیکھیں اتنی ضخیم کتاب ہے نا، لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے، اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی، انسان کی، اتنی طویل کتابیں ہوتی، بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، بڑے تسامحات ہوتے ہیں، بہت سی لغزشیں ہوتی۔ آج انسان کی کتابیں نا، ایک سال لکھتا ہے، اگلے سال نیا ایڈیشن، اوپر لکھا ہوتا ہے تصحیح شدہ ایڈیشن، اضافہ شدہ ایڈیشن۔ بھائی تصحیح کیوں کہ اسے پچھلے سال کا اپنی غلطیوں کا پتہ نہیں تھا، اس سال پتہ چلا، پچھلے سال علم کم تھا، اس سال علم زیادہ ہو گیا، تو اب اس نے کتاب میں اضافہ کر دیا۔ قرآن 1400 سال پہلے نازل آیا، تصحیح کی ضرورت، اضافے کی ضرورت نہیں، چونکہ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اور اللہ عجز اور نقص سے پاک ہے، اس لیے نہ اس میں کمی زیادتی ہے، علم کامل ہے، اس لیے مزید اضافے کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ کی کتاب کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بہت لمبی بات کرتا ہے، بڑی تقریر کرتا ہے نا، تو غلطیاں کرتا ہے۔ قرآن خدا کی لمبی طویل کتاب ہے، لیکن کئی اختلاف، جو زیادہ بولتا ہے زیادہ خطائیں کرتا ہے، اس لیے جو مولوی زیادہ بولتا رہتا ہے، باتونی ہوتا ہے، وہ زیادہ خطائیں کرتا ہے۔ قرآن اتنی طویل کتاب لیکن خطاؤں سے پاک۔ پھر انسان کے مختلف حالتیں، ہر حالت میں جب ہوتا ہے نا تو وہ اعتدال پہ نہیں رہتا، غصے پر ہے تو غصہ کرتا ہے، غلطی ہوتی ہے کم اور غصہ کر دیتا ہے زیادہ۔
کسی سے خوش ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اس کے تعریف کے پل باندھ دیتا ہے، وہ اس کو آگے جنت تک پہنچا دیتا ہے، ناراض ہوتا ہے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ تو انسان اعتدال پر نہیں، انسان میں اختلاف ہے، اور قرآن اس سے پاک ہے۔ قرآن جنت کا تذکرہ کرے گا، اسی وقت جہنم کا بھی کرے گا، اعتدال سے۔ ایمان والوں کا ہوگا، ساتھ کفار کا ہوگا، نیکوکاروں کا ہوگا، ساتھ فساق کا ہوگا، مخلصین کا ہوگا، ساتھ منافقین کا ہوگا، لیکن برابر برابر بات ہے، کسی میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہے۔ دیکھیں اب ماقبل میں آپ بات چلی نا، صحابہ میں سے بعض کچے تھے جو نئے نئے ایمان لے کر آئے، ان میں یہ بات تھی کہ جہاد مؤخر ہو جاتا، اللہ نے ان کی بھی گرفت کی، لحاظ نہیں ہے۔ یہاں تو کیا ہوتا ہے، اگر آج ہمیں کوئی 2 روپے دے رہا ہے، ہم اس کا لحاظ کرتے ہیں، یار مسجد میں تعاون کر رہا ہے، مدرسے کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اس کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو اس پہ چشم پوشی کرتے ہیں، یہ ہمیں 2 روپے دے رہا ہے تو یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تو ہم چشم پوشیاں کرتے ہیں۔ قرآن میں یہ چیز نہیں، تو قرآن کریم میں اختلاف نہیں ہے، جس میں جو بات ہے، جو خطا ہے، اس کا اظہار، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن ام مکتوم آئے، آپ نے ذرا سی توجہ کم کی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، بھائی کیوں توجہ کم کر دی آپ نے؟ قرآن نے جہاں جس میں جو بات دیکھی ہے فوراً ہی اس کو تنبیہ کی۔ صحابہ اکرام احد کے معرکے میں آپ نے پڑھ لیا، غنیمت کی طرف آ گئے، اللہ رب العزت نے جا بجا ان کی خطا کا اظہار کیا، کیوں ہوا، لیکن فوراً ہی اظہار بھی کیا، آگے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دیا، کہ ایسا نہ ہو بعد میں کوئی گروہ آ کر اور ان کی معمولی لغزشوں کو اٹھائے اور ان پر اعتراض کرے، تو اللہ نے معافی کا فوراً اعلان کر دیا۔ تو قرآن کریم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا۔ قرآن نازل ہوا کتنے عرصے میں؟ 23 سال کے عرصے۔ دیکھیں دنیا میں اگر آج آپ ایک بات کر رہے ہو، 10 سال کے بعد آپ کو یاد نہیں ہوگا میں نے فلاں جگہ کون سی تقریر کی، 10 سال تو دور کی بات ہے، آج تو 2 دن پہلے کیا تقریر کی اگلے دن یاد نہیں، تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، گھر میں کوئی چیز رکھ لے پورا گھر تلاش کر لیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، تو انسان میں نسیان بہت ہے۔ تو اس وجہ سے اگر انسان کا کلام ہوتا، ایک بات 10 سال بعد، دوسری بات 15 سال بعد، بڑا اختلاف ہوتا، بڑا تعارض ہوتا۔ قرآن 23 سال میں نازل ہوا، پہلے اقرا بسمی اور سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی الیوم اکملت لکم، کہیں پر بھی کوئی تعارض نہیں، کوئی مضمون پہلے مضمون سے متصادم نہیں، کوئی مضمون پہلے مضمون کا انکار نہیں کر رہا، یعنی کسی جگہ بھی رتی برابر بھی کوئی اختلاف نہیں۔ دنیا میں انسان تقریر کرتا ہے نا، سامعین بدلتے رہتے ہیں، کئی سامعین طلبہ ہیں، کئی عوام الناس ہیں، کئی علماء ہیں، کئی دانشور، کئی وکلاء، تو ہر جگہ اس کی تقریر مختلف ہوتی ہیں۔ انسان ایسی تقریر نہیں کر سکتا جو ہر مجلس کے لوگوں کے ہاں پسندیدہ ہو اور سب کو فائدہ دے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، وکلاء پڑھیں، علماء پڑھیں، قراء پڑھیں، مفتی پڑھیں، عوام الناس پڑھیں، محدثین پڑھیں، سب کو فائدہ دیتی۔ عوام پڑھیں ان کے لیے بھی آسان، انہیں بھی سمجھ آ رہا ہے، اور محققین پڑھیں، زندگی لگا لیں، لیکن قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو جمع کر سکتے، یعنی قرآن بیک وقت سب کو فائدہ دے رہا ہے۔ ورنہ جو عوام کے لیے کتاب ہوتی ہے اس میں خواص کو فائدہ، جو بچوں کے لیے لکھی گئی اس میں بڑوں کو فائدہ نہیں، جو عورتوں کے لیے لکھی گئی اس میں مردوں کو فائدہ نہیں، جو اولیٰ والوں کے لیے لکھی گئی وہ تخصص والوں کو فائدہ، جو تخصص والوں کے لیے لکھی گئی وہ مبتدی کو فائدہ۔ لیکن قرآن 6 سال کا بچہ یاد کرتا ہے اسے بھی یاد ہو جاتا ہے، 80 سال کا بوڑھا یاد کرتا ہے اسے بھی یاد ہو جاتا ہے، 6 سال 8 سال کا بچہ اس کو پڑھے، معانی سمجھنا چاہے اسے بھی سمجھ آتے ہیں، ساری زندگی قرآن میں لگا لے وہ بھی اقرار کرتا ہے کہ قرآن کی معانی اور بلاغت تک میں پہنچ نہیں سکا۔ تو اللہ فرما رہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، لیکن اختلاف نہیں ہے تو معلوم ہوا قرآن غیر اللہ کی طرف سے نہیں۔